ہے وہ کیا بحر جس کا علم ساحل، گوہر کیا اس کی گہرائی سے حاصل؟ یہ دوسرا سوال ہے جو کہ علامہ اقبال پوچھ رہے ہیں۔ یہ سمندر کس قسم کا ہے کہ جس کے ساحل علم میں کوئی حرکت نہیں؟ اس سمندر کی گہرائی میں غوطہ زنی سے کون سا گوہر مقصود حاصل ہوتا ہے؟ اب اس سوال کا جو جواب ہے وہ 3 بندوں میں دیا ہے۔ تو پہلے بند کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے: عنائم مطلق یعنی خدا اور عنائم مقید یعنی خودی میں بحر اور موج کا رشتہ ہے۔ جس طرح موج بحر کا ظہور ہے، اسی طرح عنائم مطلق ظہور کے لحاظ سے عنائم مقید میں جلوہ گر ہے، اور اس جلوہ گری کے کئی رنگ و روپ ہیں۔ دوسرے بند کا خلاصہ یہ ہے: یہ بات بتائی گئی ہے کہ کائنات کی موجودگی ہماری نفس پر منحصر ہے۔ اگر وہ کائنات کی اشیاء کا ادراک نہ کرے تو اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ اس کے باوجود ترک کائنات تصوف کے آداب کے منافی اور اس سے فوائد حاصل کرنا عین تصوف ہے۔ اور تیسرے بند کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اے انسان، تو کائنات کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس کے آئینوں میں جھانک، کثرت کے پردوں میں خدا کی وحدت اور اپنی خودی میں خدا کی صفات کے جلوے دیکھ، اور یہ حقیقت سمجھ لے کہ تیری حیثیت مادی نہیں، نوری ہے، اور اس نوری قوت سے زمان و مکان سے بھی آگے دنیاؤں کو تسخیر کر لے۔ اب میں ایک ایک کر کے تینوں بند ایکسپلین کرتا ہوں۔ حیات ہر نفس بحر رواں ہے، شعور و آگہی اس کا کراں ہے کیا وہ بحر پرموج اور گہرا، کنارے پہ ہے سدا کوہ و صحرا، نہ پوچھو مضطراب موجوں سے اصلا، کہ آئی موج باہر تج کنارا، گزر کو بحر صحرا کو دیا نم، نگاہ کو لطف کیف و لذت کم، جو شے آ جائے اس کی بارگاہ پر، ہو فیض علم سے اس کے منور۔ اب علامہ اقبال خدا اور خودی میں رشتہ بتا رہے ہیں جو کہ سمندر اور موج کا رشتہ ہے، اور جس طرح سے جو موج ہے وہ بحر کا ظہور ہے۔ تو میں ایکسپلین کرتا ہوں ایک کر کے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں پہلے شعر میں: جو خودی کے سانسوں سے حرکت میں ہے بہتا ہوا سمندر ہے، اور شعور و آگہی اس کے کنارے ہیں۔ یہ کیسا سمندر ہے جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور اٹھتی ہوئی بے قرار موجوں والا ہے۔ اس کے کنارے پر ہزاروں صحرا اور پہاڑ ہیں۔ یہ خودی کا دریا ہے، اس آدمی کی زندگی کا دریا جسے اپنی معرفت حاصل ہو گئی ہے۔ اس نے جان لیا ہے کہ وہ عنائے مقید میں ہونے کے باوجود عنائے مطلق کی صلاحیتوں اور قوتوں کا مالک ہے۔ پھر تیسرے شعر میں کہتے ہیں: اس دریائے خودی کی بے قرار موجوں کے بارے میں سوال مت کر، کہ اس کی تو ہر موج کناروں سے اچھلتی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ عمل کے لیے بےتاب رہتی ہے۔ خودی سے دریا کی یہ جو موج ہے سمندر سے گزر گئی، اور اس نے صحرا کو اپنی نمی سے زندگی بخشی۔ اس نے نگاہ کو کیف و کم، ہر قسم کے حالات و اسرار دیکھنے کی لذت عطا کی۔ پھر پانچویں شعر میں کہتے ہیں: ہر وہ چیز جو اس کے حضور پیش ہوتی ہے وہ اس کے شعور کے فیض سے منور ہو جاتی ہے۔ خودی ہر شے کی قدر و قیمت مقرر کرتی ہے۔ وہ خلوت مست صحبت سے گریزاں، پر ہر شے نور سے اس کے درخشاں، دکھائے مستنیر نور خود بین، کرے آخر اسے پابند آئیں، دیا دانش نے قرب اس کو جہاں سے، خبر دی راز سے اس کے جہاں نے،
خرد نے پردہ چہرے سے ہٹایا، زبان نے اس کو عریاں کر دکھایا، وہ کیوں کر اس جہاں اندر سمائے، جہاں اس کی منازل میں ایک آئے۔ وہ خلوت پسند ہے اور دوسروں کی صحبت پسند نہیں کرتی، لیکن پھر بھی ہر شے اسی کے نور سے منور ہے۔ پہلے یہ خود ہی اس چیز کو منور کرتی ہے اور بالآخر اسے قانون کے ایک دائرے میں قید کر دیتی ہے۔ اس کے شعور نے اسے دنیا کے زیادہ نزدیک کر دیا ہے اور جہاں نے اسے بتایا کہ وہ کائنات سے برتر ہے۔ عقل نے اس کے چہرے سے پردہ ہٹایا، لیکن اس کی گفتار نے اور بھی عریاں کر دیا۔ خود ہی عقل بھی رکھتی ہے اور قوت گویائی بھی، اور یہ قوت گویائی اس کی پوشیدہ قوتوں کی مظہر ہے۔ وہ اس جہان مکافات میں نہیں سماتی، جہاں تو اس کے مقابلے میں سے ایک ہے۔ اس کی نظر تو کہکشاؤں سے بھی پرے ہے۔ تو دیکھے خود سے باہر اس جہاں کو، در و دشت و یم و صحرا و کاں کو، جہاں لیکن ہے گلدستہ ہمارا، وہ ہے آزاد وابستہ ہمارا۔ خودی نے باندھا جو تارے نگاہ سے، زمین تھی آسماں تھا مہرماں تھے۔ ہے اس کے دل میں ایک پوشیدہ رستہ، ہے ہر موجود ممنون ایک نگاہ کا۔ اسے دیکھے نہ جو وہ زار ہوگا، اگر دیکھے یم و کوثار ہوگا۔ جہاں فربہ ہمارے دیکھنے سے، اگا یہ پودا بڑھنے سے ہمارے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تو جہاں یعنی دنیا کو خود سے باہر دیکھتا ہے، اور اس جہاں میں موجود آبادی، بیاباں، سمندر، صحرا یعنی کائنات کی ساری اشیاء کو خود سے باہر جانتا ہے، حالانکہ یہ تمام اشیاء جہاں کا وجود تیری نگاہ کے باعث ہے۔ یہ رنگ و بو کا جہاں، دلکش مگر فانی جہاں ہمارا گلدستہ ہے۔ یہ اگرچہ ہم سے آزاد ہے، لیکن ہمارے ساتھ وابستہ بھی ہے۔ پھر تیسرے شعر میں کہتے ہیں، خودی نے اس جہاں کو نگاہوں کے ایک تار میں باندھ لیا، اور پھر اس جہاں میں موجود زمین، آسمان اور چاند کو اس میں باندھ لیا۔ یعنی ان تمام اشیاء جہاں کا وجود خودی کے نظارے کا مرہون منت ہے۔ پھر چوتھے شعر میں، ہمارے دل کو اس جہاں کے ساتھ ایک پوشیدہ تعلق ہے، کیونکہ ہر موجود جو اس جہاں میں ہے نگاہ احسان مند ہے۔ پھر پانچویں شعر میں، اگر جہاں یا اس کی اشیاء کا کوئی نظارہ نہ کرے تو وہ بے قیمت ہو جائیں گی، اور اگر دیکھے تو وہ سمندر اور پہاڑ کے علاوہ کچھ نہ ہوں گے، بے حیثیت نظر آئیں گی۔ پھر چھٹے شعر میں، اس جہاں کا چہل پہل ہماری نظر کا کمال ہے، اور اس کا پودا ہماری وجہ سے بڑا ہوا ہے۔ حدیث ناظر و منظور راز ایک، دل ہر ذرے میں عرض نیاز ایک۔ تو اے شاہد مجھے مشہود کر دے، نظر کے فیض سے موجود کر دے۔ کمال ذات شے موجود ہونا، یوں شاہد کے لیے مشہود ہونا۔ زوال ذات ہم سے بے حضوری، ہمارے نور و دانش سے ہے دوری۔ جہاں انسان کے جلووں کے سوا کیا، نہ ہو ہم جلوہ نور و صدا کیا۔ تو یاری اس کی صحبت سے طلب کر، نگاہ کو پیچ و خم سے باادب کر۔ یقین کر لے کہ شیران شکاری، طلب چوٹی سے کر لیں راہ میں یاری۔ اب اقبال کہہ رہے ہیں ناظر اور منظور دونوں کی کہانی ایک راز ہے۔ ہر ذرے کا دل اپنی نیاز مندی کا اظہار کر رہا ہے،
دنیا کی ہر شے کسی دیکھنے والوں کی نگاہوں کی محتاج ہے۔ اگر دیکھنے والی نگاہ نہ ہو تو منظور موجود ہونے کے باوجود ناپید ہو جائے۔ اس لیے کائنات کا وجود انسان کی وجہ سے ہے۔ ہر ذرہ کہہ رہا ہے کہ اے دیکھنے والے، تو مجھے مشہود بنا دے، تو اس بات کی گواہی دے کہ میں تیرے مشاہدے میں حاضر ہوں، تو مجھے اپنی ایک نظر کے فیض سے موجود کر دے۔ پھر کہتے ہیں کسی شے کی ذات کا کمال اس کا وجود ہونا ہے، کسی شاہد کے لیے اس کا مشہود ہونا ہے۔ ہمارے سامنے عقل کی زد سے اس کا ہونا اس کی موجودگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کا ہمارے شعور سے منور نہ ہونا ان کو عدم ہے، یعنی کسی شے کا موجود ہونا صرف ناظرین کی دید اور شاہد کے مشاہدے پر مبنی ہے۔ یہ جہاں ہماری جلوہ گری کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہمارے بغیر کائنات میں روشنی اور آواز کے جلوے بیکار ہیں۔ یہ کائنات جس کی موجودگی ہماری نظر کی مرہون منت ہے اور اپنے اندر نور اور صدا کے جلوے لیے ہوئے ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار نہ کر بلکہ اس کی صحبت سے دوستی طلب کر کے اس سے فائدہ حاصل کر، اپنی نگاہ کائنات کے حالات پہ رکھتے ہوئے اس کے پیچ و خم سے احترام کر۔ اور آخری شعر میں کہتے ہیں اس بات پر یقین کر کہ شکاری شیروں نے راستے میں آنے والی چیوٹی یعنی کمزور سے کمزور مخلوق سے بھی مدد چاہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے اس بند کا کہ اس بند میں جہاں کو شاہد و ناظر کی نظر کا مرہون منت کہا گیا ہے، یہ بات بتائی گئی ہے کہ کائنات کی موجودگی ہمارے نفس پر منحصر ہے۔ اگر وہ کائنات کی اشیاء کا ادراک نہ کرے تو ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ تو ان 5 شعروں میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات سے دوستی کر کے فوائد حاصل کر کے اس سے اپنے آپ کی پہچان کے طریقے سیکھ لے۔ تو اللہ کے مقرب فرشتے جبرائیل کی طرح اللہ کی صفات کا امانت دار ہے، اس لیے تو اپنے بازو اور پر پیدا کر، کیونکہ تیرا تعلق زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے ہے۔ اس کائنات میں جو لاتعداد اشیاء موجود ہیں ان کا مشاہدہ کر کے عقل کی آنکھ کھول کر توحید کا مظاہرہ کر، کیونکہ خدا کثرت کے پردے میں بھی عیاں ہے اور کائنات کا ہر ذرہ صفات خداوندی کا ظہور ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ کثرت میں وحدت پائی جاتی ہے فطرت کے عین مطابق ہے۔ تیسرے شعر میں اپنا نصیب یعنی لباس تصوف کی خوشبو سے حاصل کر کناں شہر میں بیٹھے بیٹھے ملک مصر اور یمن کی معطر ہواؤں سے فیض حاصل کر، یعنی 2 تاریخی واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو کناں میں رہتے ہوئے شہر مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر ان کے کرتے کے باعث مل گئی تھی، اور یمن میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتے کی خوشبو پہنچ گئی تھی، اسی طرح عارف کامل بھی کثرت کے پردے میں وحدت کی خوشبو پا لیتا ہے۔ خود ہی شکاری ہے اور سورج اور چاند اس کے شکار ہیں۔ چاند اور سورج تیرے حکم کے قیدی ہیں، تو خودی کے آئینے میں اپنی جھلک پا جا اور کثرت کے پردے میں وحدت کا تماشا کر کے کائنات پر حکمرانی کر۔ پھر آخری شعر میں کہتے ہیں خدا کی معرفت حاصل کر کے خود کو جہاں میں آگ کی مانند پھینک کر اپنے اندر موجود غیر اللہ کے خیالات و افکار کو بھسم کر دے۔ خودی کی پہچان کے بعد جب تیرے اندر صفات الہی پیدا ہو جائیں تو پھر مکاں اور لامکاں پر چپکے سے حملہ کر کے دونوں پر قبضہ کر لے۔ تو یہ تیسرا بند تھا۔ تو اس میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے انسان، تو کائنات کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس کے آئینوں میں جھانک، کثرت کے پردوں میں خدا کی وحدت اور اپنی خودی میں خدا کی صفات کے جلوے دیکھ
اور یہ حقیقت سمجھ لے کہ تیری حیثیت مادی نہیں نوری ہے، اور اس نوری قوت سے زمان و مکان سے بھی آگے دنیاؤں کو تسخیر کر لے۔ ہے ربط ممکن و واجب بہم کیا، ہے ذکر قرب و بعد و بیش و کم کیا؟ سوال نمبر 3، ممکن اور واجب میں باہمی تعلق کیا ہے؟ نزدیک اور دور اور زیادہ اور کم کی بات کیا ہے؟ ذات الہی واجب ہے اور اس کی ذات کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ ممکن ہے۔ عارفوں کی نظر میں صرف بندہ ہی قرب الہی کا خواہش مند نہیں ہوتا، بلکہ اللہ بھی اپنے بندے سے رابطے کا آرزو مند ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے مصرعے میں صرف وصال کی بات کے ساتھ بہم کا لفظ دو طرفہ وصال کو ظاہر کرتا ہے۔ بہم کے معنی آپس کا۔ یہ دو طرفہ وصال بعض اوقات اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ قربت ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اتنا کمزور کہ آپس میں دوری کا احساس ہوتا ہے۔ کبھی یہ وصال کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وصال یعنی تعلق، ربط، بہم کہتے ہیں آپس کا، قرب و بعد قریب اور دور، بیش و کم زیادہ اور کم۔ تو اس کا جواب 4 بندوں میں ہے، تو ان کا خلاصہ میں پہلے بتا دیتا ہوں۔ پہلے بند کا خلاصہ یہ ہے، جہاں کا وجود حقیقی نہیں اعتباری ہے، اس لیے اس کے وہمی وجود سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور وجود حقیقی کی تلاش کے لیے اپنے آپ میں گم ہونا ضروری ہے۔ دوسرے بند کا خلاصہ ہے کہ چونکہ ہر شے میں صفات الہی کا ظہور ہے، اس لیے جان و بدن میں دوئی نہیں، دونوں ایک ہیں اور ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ تیسرے بند کا خلاصہ یہ ہے کہ مادہ اور روح یا بدن اور جان میں دوئی نہیں، ان میں دوئی سمجھنا بہت خطرناک ہے۔ اور چوتھے آخری بند میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عقل کی بے بسی کا اظہار ہے۔ مسلم قوم تو خصوصاً اپنی معرفت کی شناخت کی تلقین کی گئی ہے، اور اہل یورپ کے علم و فن کے نقائص اور چالیں بتا کر ان سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے پہلو طول و عرض و عمق اس کے، خرد کیف و کم اس کا خوب جانے۔ یہ عقلدس کا توسی کا جہاں ہے، نگاہ عقل میں کیا ہے عیاں ہے۔ زماں ہے اور مکاں ہے اعتباری، زمیں و آسماں ہے اعتباری۔ کما کو زہ تو کر اماج پالے، سمجھ لے نکتہ معراج اس سے، ہے لا حاصل تلاش حق کی یاں بات، نہیں مطلق بجز نور السماوات۔ کیف و کم کہتے ہیں طول و عرض۔ توسی یہ ایک مشہور عالم تھا۔ عقلدس قدیم زمانے کا ماہر ریاضی۔ اماج کہتے ہیں نشانے کو۔ جس نور السماوات سوائے آسمانوں کے نور کے۔ یہ کتنا اور کیسا کا جہاں 3 پہلو ہیں۔ اس کے کیف و کم کے لیے عقل ایک کمند کی مانند ہے۔ عقل اس اسباب جہاں کا احاطے کیے ہوئے ہے۔ اس دنیا میں فائدہ اور نقصان کے بارے میں لوگ بلا وجہ ہی سوچتے ہیں۔ اس جہان محسوس کے 3 پہلو ہیں، طول، عرض اور گہرائی۔ عقل ایسے جہاں کے بارے میں بخوبی سوچ سکتی ہے۔ پھر دوسرے شعر میں یہ توسی، نصیر الدین توسی چنگیز خان کے دربار میں وزیر، فلسفی، ماہر نجوم، ریاضی دان کا عالم تھا، اور عقلدس قدیم زمانے کا ماہر ریاضی تھا۔ ان کا جہاں ہے، یہ دونوں عقلی علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ عہد جدید کو عقل، ریاضی، ہندسہ، نجوم اور حکمت کے زاویوں سے دیکھا جاتا ہے۔ پھر تیسرے شعر میں اس جہاں کے زماں اور مکان اعتباری فرض ہیں، اور اس کے زمین و آسماں بھی اعتباری فرض ہیں۔ یہ جہاں
اور اس کی اشیاء حقیقی نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے موجود ہونے میں اللہ کے وجود کی محتاج ہے، از خود موجود نہیں۔ پھر چوتھے شعر میں کمان کا چلہ چڑھا، یعنی کمان میں تیر رکھ اور اپنا نشانہ پہچان لے، اور میری اس بات سے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باریک رمز سمجھ لے۔ اگر تم زماں اور زباں کو ایک کمان کی طرح مسخر کر لو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے درست نشانے پر تیر پہنچانے کا طریقہ دریافت کیا ہے، یعنی تم نے اپنی پوشیدہ قوتوں کو جان لیا ہے، اور اسی بات سے تم واقع معراج کی حقیقت پا سکو گے، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح پلک جھپکنے میں زمان و مکان کا فاصلہ طے ہوتا ہے۔ اگر تم بھی یہ کیفیت پانا چاہتے ہو تو دنیاوی علوم سے آزاد ہو کر پا سکتے ہو۔ پانچویں شعر میں تو مطلق کو، جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اس مکافات عمل کے جہاں میں تلاش نہ کر، کیونکہ مطلق آسمانوں کے نور کے سوا کچھ نہیں۔ اس نور کو ظاہر جہاں میں نہیں دیکھا جا سکتا، وہ صرف باطنی جہاں میں ہی نظر آئے گا۔ حقیقت لازوا و لامکاں ہے، نہ کہ پھر یہ کہ عالم بے کراں ہے۔ کنارہ اس کا اندر ہے برون، دروں ہے پست بالا کم فزون۔ نہیں باطن میں بالائی نہ زیری، مگر ظاہر میں ہے وسعت پذیری۔ ہماری عقل سے بالا ابد ہے، ہزار آئے نظر گرچہ احد ہے۔ وہ ہے لنگ اور سکوں کو دوش رکھے، نہ دیکھے مغز دل میں پوس رکھے۔ سچائی کو نہ زوال ہے اور نہ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ پھر یہ کہنا فضول ہے کہ جہاں بے کنارہ ہے۔ باطنی زمانہ مادہ سال کی قید سے آزاد ہے، وہ اسے صرف صوفیہ اور عارفین ہی سمجھ سکتے ہیں۔ پھر دوسرے میں زمانے کی انتہا تیرے اندر ہے، تیرے باہر نہیں۔ اسے ماہ و سال کے پیمانے سے ناپنے کی کوشش نہ کر، بلکہ اس کی حقیقت باطنی کو سمجھنے کی بات کر۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں ظاہر کی طرح اونچ نیچ اور کم و بیش نہیں، بلکہ ایک مسلسل عمل ہے۔ پھر تیسرے شعر میں اس کا اندر اور باہر کے حصے خالی ہیں، لیکن اس کا باہر وسعت پذیر ہے۔ چوتھے شعر میں ابد کی حقیقت کو پانے کے لیے ہماری عقل ناسازگار ہے۔ ابد ایک اکائی ہے لیکن غیر منقسم۔ عقل کی پہنچ سوچ بچار کی وجہ سے وہ اکائی ہزاروں میں بٹ گئی ہے، وقفوں اور ساعتوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ پھر پانچویں میں وہ یعنی عقل چونکہ لنگڑی ہے، حقیقت پانے کی صلاحیت سے بے بہرا ہے، اس لیے وہ سکون کو دوش رکھتی ہے۔ عقل مغز کو، زمانے کے باطن کو نہیں دیکھتی، وہ اپنا دل اس کے ظاہری صورت پہ جمائے ہوئے ہے۔ حقیقت کو کیا ست پارا ہم نے، کہا ثابت کہا سیار ہم نے۔ مکاں پایا خرد نے لامکاں میں، بتوں زنار ایک زماں کے ہو میاں میں۔ زماں کو اپنے دل میں جب نہ دیکھا، کیے دن رات ماہ و سال پیدا۔ پہنچ خود تک سر ہنگامے سے تو، ضمیر اپنے میں خود کو ڈال دے تو۔ حقیقت کہ جو صرف اکائی ہے، جب ہم نے 100 ٹکڑے کر دیے تو پھر ہم نے ساکن اور متحرک میں امتیاز پیدا کیا۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ سب اشیاء الگ الگ ہونے کے باوجود اپنے وجود ظہوری کے لحاظ سے ایک ہیں۔ عقل نے لامکاں میں مکاں کی بنیاد رکھی، اور اس نے زماں کو یعنی برہمن کے زنار کی طرح کمر سے باندھ لیا، ورنہ سوائے لا الہ الا اللہ کے اور کچھ نہیں۔ میں نے زمانے کو اپنے ضمیر کی روشنی میں نہیں دیکھا، اس وجہ سے میں نے اسے ماہ و سال اور شب و روز میں منقسم کر لیا، حالانکہ ازل سے ابد تک یہ ناقابل تقسیم ہے۔
اس ظاہری زمانے کے ماہ و سال ایک جو کی قیمت کے برابر نہیں، اگر تو اس کی قیمت کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اپنے آپ کی پہچان کر اور ہنگامے کے بالے سے اٹھ کر دنیا کی رنگینیوں میں گم ہونے کے بجائے اپنے اندر گم ہو کر اپنی معرفت حاصل کر اور اپنے ضمیر میں ڈوب کر زندگی کی حقیقت کو پالے۔ تو اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں کا وجود حقیقی نہیں اعتباری ہے، اس لیے اس کے وہمی وجود سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور وجود حقیقی تلاش کے لیے اپنے آپ میں گم ہونا ضروری ہے۔ دو کہنا جان و تن طرز کلام ایک، دو دیکھیں جان و تن کار حرام ایک، چھپی ہے جام میں رمز کائنات ایک، بدن ایک حال ہے حال حیات ایک، عروس جاں کی آرائش بدن سے، نمود اس کی ہوئی اس پیرہن سے، چھپائے پردے میں چہرہ حقیقت کہ پائے وہ نمود اپنی میں لذت۔ رمز کائنات، کائنات کا راز۔ تن اور جان کو دو کہنا، تمیز کرنا درست نہیں، اور تن اور جان کو دو کہنا حرام ہے۔ تن اور جان دونوں تخلیق ربی ہیں اور ایک ہی وجود مطلق کے دو مظہر ہیں، اس لیے دونوں کو الگ الگ کہنا درست نہیں۔ پھر دوسرے شعر میں، جان یعنی روح کے اندر کائنات کی پہچان چھپی ہوئی ہے، اور بدن زندگی کے احوال میں ایک حال ہے۔ زندگی کو اپنے اظہار کے لیے بدن کی ضرورت ہے، بدن کے بغیر روح کا اظہار ممکن نہیں۔ معینے یعنی جان یا روح کی دلہن نے صورت، جسم یا بدن کی مہندی رچائی، اس نے اپنے اظہار کے لیے مختلف اقسام کے لباس زیب تن کیے۔ روح اگر دلہن ہے تو بدن اس کے لیے آرائش کی طرح ہے، بدن کے بغیر جان اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہیں کر سکتی۔ اور چوتھے شعر میں، حقیقت اپنے چہرے کے لیے خود ہی پردہ بنتی ہے، کیونکہ اسے اپنے راز کے اظہار میں سرور آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روح جسم میں یا جان بدن میں پوشیدہ رہ کر اپنی صلاحیت کو ظاہر کرنا پسند کرتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، چونکہ ہر شے میں صفات الہیہ کا ظہور ہے، اس لیے جان و بدن میں دو ہی نہیں، دونوں ایک ہیں اور ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ بدن جان سے جدا مغرب نے دیکھا تو ملک و دین کو بھی دو تاہی پایا، کلیسا دین کا ہے تسبیح بردار، کہ اس کو حاکمی سے نے سروکار، تو کار حاکمی میں مکر و فن دیکھ، تن بے جان و جان محروم تن دیکھ، خیرت کو ساتھ دل کے ہم سفر کر، ذرا ترکوں کی ملت پر نظر کر، چلے مغرب کے پیچھے خود سے بھاگے، نہ دیکھا کیا ہے ربط ملک دین سے، دوتا یعنی دو۔ یورپ نے یہی غلطی کی کہ اس نے جان کو بدن سے الگ سمجھا، اس کی نگاہ نے ملک یعنی سیاست اور دین کو الگ الگ کر دیا۔ گرجا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری پطرس کے افکار و خیالات کی مالا جپتے ہیں، کیونکہ اسے حکمرانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اہل یورپ نے مذہب اور سیاست کو الگ الگ کر رکھا ہے، جس کے باعث ان کا نظام میں حیات دھرم بھرم ہے۔ کاروباری حکمرانی میں اہل یورپ کے مکر و فن کا جائزہ لے، ان کے بے جان تن اور بے تن جان کو دیکھ، مذہب کو حکومت سے الگ کر دینے سے ان کا معاشرہ مادہ پرست اور جسم بے روح ہو چکے ہیں۔ عقل کو اپنے دل کا ہم سفر بنا اور ایک بار ترکوں کی قوم سے حالات کا جائزہ لے کہ وہ کس طرح یورپ کے مکر و فن میں آ گئے اور مذہب اور سیاست کو الگ الگ کر کے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح وہ یعنی ترک
فرنگی کی چالوں سے مار کھا گئے اور ان کی تقلید میں اپنے مذہب سے دور ہو گئے۔ انہوں نے ملک اور دین کو الگ کر کے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ تو بند کا خلاصہ یہ ہے کہ مادہ اور روح یا بدن اور جان میں دوئی نہیں ہے، ان میں دوئی سمجھنا بہت خطرناک ہے۔ احد کو میں نے یوں 100 پارہ دیکھا کہ گننے کو کیے عادات پیدا۔ یہ دنیا جو تو دیکھے ہے کف خاک، ہے پل کی جزو حال ہستی پاک۔ جو دانائے صورت مردہ تراشیں، ید موسیٰ دم عیسیٰ نہ رکھیں۔ نہ پایا دل نے اس حکمت میں کچھ بھی، تڑپ ایک اور کی ہے اس میں باقی۔ کہوں میں انقلاب اندر جہاں ہے، یہ پیچ و تاب میں ہیں جاوداں ہیں۔ یہ اعداد و شمار اپنے تو گم کر، تو کر خود میں نظر تو ہو اجاگر۔ جہاں اندر کے جز کل سے فزوں ہے، قیاس رازی و توسی جنوں ہے۔ 100 پارہ کہتے ہیں سینکڑوں ٹکڑے۔ صورت نگار مصور، رازی امام فخر الدین رازی، توسی نصیر الدین توسی۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وحدت یعنی اکائی کو ہم نے اس طرح سینکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے دیکھا کہ ہم اس کے شمار کے لیے عادات بنائے۔ یہ پرانا جہاں یا زمانہ جسے تو دیکھے، مٹی کی ایک مٹھی کے برابر ہے، بے حقیقت ہے، اور وہ کائنات ذات باری تعالیٰ کے سامنے صرف ایک لمحے کی مدت رکھتی ہے۔ حکمت تو صرف مردوں کے نقش و نگار بنا سکتے ہیں، ان کے پاس نہ تو ید موسیٰ ہے اور نہ ہی دم عیسیٰ۔ ان حکمہ کے پاس مردوں کو عصر نو زندگی دینے کا کوئی نسخہ نہیں۔ جو لوگ دین و سیاست اور تن و جاں الگ کر بیٹھے ہیں اور حیوان بن گئے ہیں، انہیں پھر سے انسان بنانا عہد حاضر حکمہ کے بس میں نہیں۔ چوتھے شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ میرے دل نے اس فرنگی دانش میں کوئی قابل ذکر چیز نہیں دیکھی، اس لیے کہ وہ کسی اور چیز کے لیے تڑپ رہا ہے۔ یہ حکمت تو صرف خدا کے عارفوں کے پاس ہے، جو دوئی کے نہیں یکتائی کے قائل ہیں اور ہر شے میں اللہ کے نور کے جلوے دیکھتے ہیں۔ پھر 5ویں میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ جہاں انقلاب سے گزر رہا ہے، اس کے اندر زندہ ہے اور بے قرار ہے۔ پھر 6 شعر میں اپنے اعداد و شمار یعنی عقل منطق سے نکل کر کائنات پہ غور کر اور اپنی حقیقت کی پہچان کر۔ اور 7ویں شعر میں اس جہاں میں جز کل سے بڑھ کر ہے، امام فخر الدین رازی اور نصیر الدین توسی جیسے مفکرین کے عقلی اور فکری انداز پاگل پن ہیں۔ خودی کی معرفت رازی اور توسی کے علم سے نہیں ہوتی، اسے تو کوئی ابن عربی اور رومی ہی سمجھ سکتا ہے۔ جہان اندر کے جز کل سے فزوں ہے، قیاس رازی و توسی جنوں ہے۔ ارسطو سے تو کچھ وقت آشنا ہو، کبھی بیکن کا کچھ وقت ہم نوا ہو، مگر تو چھوڑ جا ان کے مقامات، نہیں ہے رہنما ان کے مقالات۔ خرد سے بیش و کم جو جانتی ہے، درون کان و یم پہچانتی ہے۔ جہان چند و چوں زیر نگی کر، ماہ و پروین کو گردوں کا مکی کر۔ مگر ایک اور حکمت سیکھ لے تو، رہا ہو جا زماں کے مکر سے تو۔ مکاں تیرا زماں کی حد سے بالا، طلب کر وہ جہد سے جو مبرہ۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں اگر ضرورت پڑے تو یونان کے مشہور فلسفی ارسطو کے خیالات و افکار کا علم حاصل کر، اور پھر کسی وقت فرانسیسی بیکن کے ساز کے ساتھ ہم نوائی کر، ان کی فلسفی کا مطالعہ کر، لیکن ان کا اثر قبول نہ کر، لیکن ان کے افکار سے صرف نظر کر کے آگے بڑھ جا، اس منزل میں گم نہ ہو، اس سے آگے سفر اختیار کر،
جہاں تجھے فائدہ نظر آئے ان سے استفادہ کر اور آگے بڑھ جا۔ اس عقل سے جو اس دنیا کے نفع و نقصان سے باخبر ہے، وہ یعنی عقل جو سمندر اور کان کے اندر جو کچھ موجود ہے اسے جانتی ہے، اور اس عقل سے اس فائدے اور نقصان کے جہاں کو اپنے قابو کر لے اور آسمان پر، چاند پر اور پروین کو ساکن کر دے، انہیں تسخیر کر لے۔ لیکن حکمت سے کوئی اور سیکھ، اپنی خودی کی پہچان کر اور خود کو رات اور دن کے چکر سے نکال، کیونکہ تیری پرواز تو لامکان سے بھی پرے ہے۔ تیرا مقام زمان و مکان کی حدود سے پرے ہے، اس دائیں کو طلب کر جس کا بایا نہیں۔ تیرا مقام وہ ہے جہاں جہتیں نہیں ہیں، کیونکہ تو اس سے آزاد ہے۔ تو وجود مطلق کا عکس ہے، اس لیے کائنات میں گم ہونے کے بجائے کائنات کو اپنے وجود میں گم کر دے۔